تو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں 5 رکنی یہ بینچ ہے جس نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھی۔ انہوں نے سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس پر بہت سے سوالات بھی اٹھائے گئے بینچ پہ مشتمل جج صاحبان کی جانب سے اور سویلینز کے ٹرائل کا مدعا زیر بحث رہا اور اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل بھی آج دیے گئے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اب یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور 4-1 سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کا فیصلہ کچھ ہی دیر پہلے محفوظ کیا تھا اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے 4-1 سے اور دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا کہ کورٹس مارشل آرٹیکل 175 کے تحت نہیں لیکن ہائی کورٹ کے ماتحت ہے۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں، ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست سے چیلنج ہو سکتا ہے جبکہ آرمی ایکٹ کا اطلاق اسی صورت ہوتا ہے جب جرم فوج سے متعلقہ ہو۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیصلہ کچھ ہی دیر میں محفوظ کیا گیا تھا جسے اب سنایا جا چکا ہے، سامنے آ چکا ہے۔ سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو پی ایم ہاؤس اور دفتر خارجہ پر حملے پر بھی لگ سکتا ہے، یہ بھی ریمارک سامنے آئے تھے اور آرٹیکل 175 کی بنیاد پر کورٹ مارشل کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ سارے کے سارے ریمارکس سامنے آئے تھے۔ اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں 4-1 سے فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2B1 غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ آئین سے متصادم تھا یہ سیکشن اور اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے اکرام اللہ جوئی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اکرام اللہ جوئی بتائے گا فیصلے کے متعلق کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اب تک؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو ہے وہ 5 رکنی بینچ نے اس وقت فیصلہ سنا دیا۔ ایک بڑا اہم فیصلہ تھا سویلینز کا جو ٹرائل تھا فوجی عدالتوں میں، اس کا جو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سنا دیا گیا ہے۔ 5 رکنی بینچ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور فیصلہ 4-1 کے تناسب سے جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے جبکہ فیصلہ جو ہے وہ 4-1 کے تناسب سے اس وقت سپریم کورٹ میں سنایا جا رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ اس کو جو سویلینز کے ٹرائل ہے اس کے 2D1 کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے 9 درخواست گزاروں کو جو ہے وہ بھی جو ہے ان کی درخواستوں کو اچھا اکرام بتائے گا اختلافی نوٹ کس کی جانب سے سامنے آیا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا گیا؟ نے اس فیصلے کو جو ہے وہ سنایا ہے جو تحریر کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو ہے 9 مئی کے جو واقعات کے جو ملزمان تھے ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی جو دائر کی گئی تھی ان کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کیے تھے، ان میں بیان حلفی جو ہے وہ نہیں لگا ہوا تھا جبکہ ان درخواستوں کو بھی جو ہے وہ واپس کیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا اس میں 2D1 جو ہے جو جس سیکشن کے بارے میں کہا گیا تھا وہ اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ جو ہے اس میں جو ہے سپریم کورٹ نے جو سویلینز کے ٹرائل ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے فیصلہ پڑ کیونکہ عدالت نے جو ہے 9 درخواست گزاروں کی درخواست کے ساتھ ایفیڈیوٹ کا نہ ہونے پر ہے اس کو بھی خارج کیا، جبکہ بیان حلفی کی وجہ سے جو ہے وہ جو 9 مئی کے ملزمان تھے ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ وہ سویلین کے جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہی چاہتے ہیں، اس حوالے سے ان کے ایفیڈیوٹس جو ہے وہ ساتھ نہیں لگے ہوئے تھے، اس کے حوالے سے
सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम दरखास्तें थी जो सिविलियंस की जो जिसके ट्रायल हो रहे थे उनको भी खारिज किया था, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया उसमें 4-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया, जिसमें 2D को जो है वो गैर आईनी करार दे दिया गया है। इकराम, ये भी बताइएगा कि जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, कहा गया था कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे होंगे, फैसले में वजूहात दी जाएंगी, शहादतें भी रिकॉर्ड होंगी, इसके मुतालिक बताइएगा क्या ये सामने आ गई हैं? देखिए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल्स होंगे उनमें मुकम्मल तौर पर जो भी मुल्ज़िमान होंगे उनको ट्रायल के हवाले से बिल्कुल उनके हकूक जो हैं वो दिए जाएंगे, जबकि उस हवाले से वो जो है अपनी पिटीशन दायर कर सकेंगे, फैसले के खिलाफ जो है वो अपनी अपील जो है वो भी दायर कर सकेंगे, जबकि सिविलियंस के जो फौजी अदालतों में ट्रायल होना है उस हवाले से अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब हमारे साथ ही रहेगा इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ इस वक्त। हाफिज एहसान साहब माहिर कानून मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को जो कि 4-1 के तनासुब से सुनाया गया है और गैर आइनी करार दिया गया है, जबकि जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 2D1 को वसी तनाजुर में देखे अदालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है वो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने लार्जर बेंच के डिसीजंस के अंदर जो चीज़ें डिसाइड की गई हैं उन्हीं के कॉन्ट्राडिक्ट वो फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1976 के अंदर भी इन ट्रायल्स को वैलिडेट कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट 2007 में भी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जो है 2015 के अंदर भी 14-15 के अंदर भी कर चुकी है, 2017 के अंदर भी कर चुकी है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी डिसाइडेड थी। और दूसरा ये है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8 है उसके अंदर इन लॉज की एक्सेप्शन जो है वो प्रोवाइड की गई है कि आप इन लॉ को ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप उसका फैसला नहीं कर सकते। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आया है वो ऑलरेडी जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, ये सेटल्ड चीजें जो आई हैं उससे उन्होंने एक डेविएशन की है। और वो सारे जो थे फैसले जो थे वो उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी कि अगर आप 2015 वाला फैसला देखें तो वो 11 जजेस ने इस चीज को वैलिडेट किया था, फिर उसके बाद 5 मेंबर्स बेंच ने 2007 में भी किया था, 2017 के अंदर भी था। तो अगर एक 4-1 से फैसला आया है तो ये चीजें जो उन्होंने पॉइंट आउट की हैं ये डेफिनेटली अब चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है उसके अंदर एक अपील जाएगी और एक लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो जो इससे बड़ा है उसको सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट फाइनली फिर इसको फैसला करेगी कि जो ऑलरेडी हमने जजमेंट्स दी हुई हैं ये जजमेंट्स के ऊपर जो पॉइंट रेज किया गया है वो किस हद तक हो सकता है। जहां तक लॉ की बात है या कॉन्स्टिट्यूशन की बात है वो ये है कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D जो है वो क्लियरली एम्पावर्ड करता है विद ऑफिसर सीक्रेट एक्ट कि अगर कोई शख्स वायलेट करता है तो उसको ट्राई किया जा सकता है। तो अदालत ने उसकी बजाय कहा है कि उनको रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर किया जाए। ये क्या ग्राउंड्स है, जब डिटेल्स आएगी तो फिर उसके ऊपर बात की जा सकती है।